اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تجھ کو کیا دیں گے یہ شہید دوسرا پر چھوڑ دے تجھ کو کیا دیں گے یہ شہید دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے تجھ کو کیا دیں گے یہ شہید دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ بڑا کامیاب جلسہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کرناٹک اسٹیج کے تمام ہی علماء اہل سنت اور یہاں سے علماء اہل سنت نہیں بیٹھے ہیں بلکہ قوم کے معتمد اور مقتدر علماء موجود ہیں خصوصیت کے ساتھ آج کے جلسے کی سرپرستی جو عظیم الشان شخصیت فرما رہی ہے جس سے میری مراد شہزادہ امین شریعت حضرت علامہ مولانا اشرف الدین اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر علماء یہاں موجود ہیں ان سب کی سرپرستی میں آج کا یہ جلسہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور ماشاءاللہ سعادات کا بھی یہاں جو لطف و کرم کا سایہ ہمیں میسر ہے آپ کے جوش اور آپ کے خروش کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تو میں معذرت طلب کروں گا معذرت یہ کہ بڑے مشکل مرحلوں سے گزر کر یہ جلسہ اس منزل تک پہنچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی منشا تھی اور رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں تھی کہ اس کے محبوبوں کا ذکر ہو تو باوجود بہت سارے ناگفتہ بہی حالات کے باوجود یہ جلسہ منعقد ہوا اور کامیابی سے ہم کنار رہے ورنہ ایک حالات ایسے آ گئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جلسہ نہیں ہو پائے گا تھوڑا سا ٹکٹ کا مسئلہ آ گیا تھا میرا ایک جلسہ اس سے متاثر دو جلسے متاثر ہو رہے تھے جس طرح کی واپسی کی ٹکٹ بنائی گئی تھی بڑا مسئلہ آ گیا تھا تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ٹکٹ غلط بنا دی ان لوگوں نے تو میں اب آؤں گا ہی نہیں لیکن بہرحال یہاں کے نوجوانوں کا جوش و خروش تھا
ان کی محبتیں تھیں، ان کی عنایتیں تھیں کہ انہوں نے ان حالات کو بہت جلدی اس کی اصلاح کی، اور جو جلسہ نہیں ہو رہا تھا اس کو بلکہ نہ صرف جلسے کو کیا بلکہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ آج کا جلسہ بہت کامیاب جلسہ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ آج کے جلسے کا عنوان اور آج کا جلسہ کی نسبت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میرا اپنا مزاج ہے کہ میں عنوان کے ارد گرد ہی بولنا پسند کرتا ہوں، لہذا آج کا میرا عنوان اسی کے ارد گرد رہیں گا۔ اور کل کا جلسہ بڑا اہم ہے، ابھی جو کچھ حالات چل رہے ہیں اور وہابیوں کی جو کچھ سازشیں جو سامنے آئی ہے اس کے تعلق سے کل کا خطاب ہوں گا، لہذا آج میں نے عنوان جو انتخاب کیا ہے وہ ہے عظمت اولیاء، اور ساتھ ہی میں دکھاؤں گا کہ اس دور میں ایسے بھی بدترین لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار غریب نواز جیسی عظیم شان شخصیت کو ماننا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے احسان کا احسان مند ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو گالیاں تک بک رہے ہیں۔ ایسے نا شکرے اور ایسے غدار نہ اس سے پہلے کبھی پیدا ہوئے، نہ دنیا اور آسمان نے ایسے غداروں کو دیکھا تھا جو ابھی اس دور میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اطمینان سے سنیں گے انشاءاللہ تو بہت کچھ نئی چیزیں آپ کو یہاں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ بیٹھتے کتنی دیر ہیں، میں 4 گھنٹے سے کم بولتا نہیں ہوں۔ اب آپ کے بیٹھنے پر اور آپ کی اطمینان پر منحصر ہے کہ اب جلسہ کہاں تک چلے گا۔ جہاں تک آپ چلیں گے میں چلوں گا، جہاں آپ ٹھہر جائیں گے میں بھی رک جاؤں گا۔ ہاں میں بالکل تھکتا نہیں ہوں، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں بہت انرجی ہے۔ آئیے پہلے میں مقام ولایت حدیث سے بتاؤں اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی اس کے تعلق سے آپ علماء سے سنتے ہیں۔ مشہور آیت کریمہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہے، اللہ کے دوست ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال، اور اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لائے، ایمان پر استقامت کی اور جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بولنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر بیان کریں اور اس کا حق ادا کر سکیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی آیت کو آپ یاد کر لیجئے، ہر سنی نے اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ قرآن کی ایک ایسی واحد آیت ہے جس میں اولیاء کی ہر کمالات پوشیدہ ہے، ہر چیز کو آپ اس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں، کرامت کو بھی آپ اس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں، اولیاء کے مقام کو اس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں، ان کی عظمت کو اس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں، شفاعت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کے جتنے مراثی میں سب اس آیت سے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ نقائر بتاؤں کہ اس آیت کریمہ میں کتنی وسعت ہے اور اس کی فضیلت کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس ایک آیت سے ہی کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ آج بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتی۔ ناگپور میں میرا ایک جلسہ تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے، سرکار تاج الاولیاء کا عرس پاک ہے۔ اس موقع پہ میں خطاب کر رہا تھا تو میں نے سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ سنایا، اور واقعہ یہ تھا کہ سرکار غوث اعظم نے، اب اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سرکار غوث اعظم نے ایک مردے کو ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ جلسہ ختم ہوا، ایک وہابی صاحب آ گئے جلسے کے بعد، کہنے لگے کہ صاحب یہ جو آپ قصے سناتے ہو ان واقعات کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، جلانے والی ذات تو اللہ کی ہے،
چلانا اور مارنا اللہ کا کام ہے. آپ یہ سب ولیوں میں ثابت کرتے, گویا آپ اللہ کے اولیاء کو خدا سمجھتے ہو, خدا بنا دیتے ہو. میں نے کہا آپ کی سوچ کا فرق ہے. اصل میں شریعت کی اصطلاحیں آپ کو معلوم نہیں. چیز ایک ہوتی ہے, شخصیات بدلتی ہے, ذاتیں بدلتی ہے, تو اس کی تعبیرات بدل جاتی ہے. اس کی مثال یہ لے لیں کہ بے شک جلانا اللہ کا کام ہے, اس کی شان ہے کہ وہ مردوں کو جلائیں گا اور مردوں کو جلاتا ہے. مگر یہی کام اگر وہ اپنے نبی سے کروا لے, اپنی عطا سے اپنے نبی سے کام لے لے, اللہ کی جانب سے ہو, اللہ کی ذات سے یہ کام وقوع پذیر ہو, تو اس کو قدرت کہا جاتا ہے. مگر یہی کام اگر رسول اللہ کے ذریعے ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور یہی کام جب ولی کرتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے, یہ اللہ کی مرضی کے بغیر چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو ایک ذرہ بھی ہلا نہیں سکتے. اللہ نے ان کو طاقت دی تو یہ تصرف کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب قرآن سے آپ اس کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں. میں نے کہا جو خطبے میں میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت سے غوث پاک کا مردہ جلانا بھی ثابت ہوتا ہے. کہا اس آیت میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے امام احمد رضا کا عشق چاہیے اور بصیرت چاہیے. اب جب وہ چیز ملیں گی نہیں تو سمجھو گی کہاں سے. تم تو صرف ایک راگ الاپتے ہو, قرآن ترجمے سے پڑھو, ترجموں سے پڑھنے سے قرآن تھوڑی آ جاتا. ارے غالب کا شعر سمجھنا ہو, اردو ہماری مادری زبان ہے, مگر غالب کا شعر بھی صرف اردو میں ہم نہیں سمجھ پاتے, تو پھر تو اللہ کا کلام ہے وہ. میں نے کہا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, اللہ خبردار ہو جاؤ, ان اولیاء اللہ, بے شک اللہ کے جو اولیاء ہے, لا خوف علیہم ولہم یحزنون, انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج نہ ملال. رنج نہیں ہے, غم نہیں ہے, ملال نہیں ہے. ملال یعنی افسوس نہیں ہے کسی بات کا, کسی بات کا رنج نہیں ہے. اسی آیت سے غوث پاک کا مردہ جلانا ثابت ہوتا ہے. وہ ایسا کہ سرکار غوث اعظم کے سامنے جب ایک مردے کو لایا گیا اور کہا کہ التجا کی گئی, حضور اللہ نے آپ کو اختیار دیا, آپ اللہ کے ولی ہے, اس مردے کو جلا دیجئے. تو غوث اعظم نے کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو در حقیقت زبان جو ہے غوث پاک کی تھی, جلانا اللہ کی طرف سے تھا. اور دلیل یہ تھی کہ اگر غوث پاک کہتے کہ تو اے مردے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے, اب مردہ زندہ نہ ہوتا تو غوث اعظم کو افسوس ہوتا کہ میں نے کچھ کہا, وہ بات پوری نہیں ہوئی, رنج ہوتا, ملال ہوتا. اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہمارے ولیوں کو رنج نہیں ہے, ملال نہیں ہے. تو اے ولی میں تجھے رنج اور ملال ہونے نہیں دوں گا, تو جو جو کہتا جائے گا وہ پورا ہوتا جائے گا. اگر پورا نہ ہو تو تجھے رنج ہوگا, ملال ہوگا, اور جب رنج و ملال ہوگا تو حرف میرے قرآن پر آ جائیں گے. تو اب زبان ولی کی ہوں گی, کام اللہ کا ہوگا. تو اس آیت سے آپ ہر چیز ثابت کر سکتے ہیں. لیکن آئیے دو حدیثیں میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر اصل موضوع پر آؤں گا کہ ولی کا مقام کتنا بلند ہے. آج کچھ جماعتیں اعلان کرتی کہ بھائی آپ جس کو ولی مانتے ہو, آپ کے پاس کیا گارنٹی وہ اللہ کا ولی ہے؟ بھائی آپ کے پاس کیا وحی آئی ہے؟ آپ کے اس علاقے میں کون بزرگ ہے سب سے بڑا, بتائیے. ارے بولیے, آپ کے اس علاقے میں قریب میں جس کو آپ سب سے بڑا اللہ کا ولی مانتے ہو, مثال ہو گیا ہو جی, خواجہ میرا محمد میاں رحمت اللہ تعالی علیہ. دیکھیے خواجہ بندہ نواز کے پاس ہوتے, چلیے خواجہ بندہ نواز کو ولی مانتے, لیکن میں آپ کو وہ بھی کلپ دکھاؤں گا کہ ایک کہنے والا بھی نام نہیں بتا رہا ہوں, سنتے جائیے گا. وہ کہتا ہے کہ بندہ نواز تو لونڈے باز تھا, وہ تو ولی نہیں ماننے کے لیے تیار بھائی. ارے ولی چھوڑیے, اچھا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, اور آپ ولی سمجھ رہے ہیں. تو میں آپ سنیوں سے پوچھتا ہوں, نعرے تو آپ لگاتے ہو, دلیل بھی رکھتے ہو, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہے؟ اور پھر بات ان کے پوتے کی کر رہے ہیں آپ, حضرت داتا میر محمد میاں. تو اب ان کی بھی ولی ہونے کی بات, جب دادا کی ہی ولایت پہ سوالیہ نشان ہے تو پوتے کا کیا حال ہے؟
یہ سوال ہوتا ہے بھائی آپ فلاں کا عرس منا رہے ہو، ولی سمجھتے ہو، آپ کو کیسے پتا یہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ پہ وہی نہیں آئی؟ میں بتاتا ہوں کہ جس کو اہل سنت والجماعت ولی سمجھتے وہ ولی ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کو ولیوں کا، اس دور کے ولیوں کا تاجدار سمجھتے تو واقعی اس دور کے ولیوں کے تاجدار ہے۔ دلیل دین سنیں گے آپ؟ آئیے سنیے بخاری شریف کی حدیث میں اسی کتاب کی پیش کر رہا ہوں جو کسی فرقہ کا کوئی فرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کے جلد نمبر 2 ہے، اور یہاں کتنی گاڑیوں کا اعلان ہوا ہے؟ 11۔ یہ چھوٹی ہے، میں ہمت پست نہیں کر رہا ہوں، 70 لاکھ کی کار کا بھی چیلنج کیا گیا، کوئی مائیکل نے ابھی پیدا ہی نہیں ہوا جو کرے۔ میں وہ کلپ دکھاؤں گا آپ کو، بہت اطمینان سے سنیں، آج یہ سوچ کر بیٹھے کہ 4 گھنٹے سننا ہے۔ وہ کلپ بھی دکھاؤں گا جس میں 70 لاکھ کی گاڑی کا چیلنج جس کو کیا گیا اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کیا گیا۔ اگر کسی ماں نے چلا نہیں کہ اہل سنت کے غلام احمد رضا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں 7 گاڑیاں ہیں، چلیے یہاں کی بات یہاں کی گاڑیوں کے ساتھ 11 ہے۔ 11 وہابی آ جائیں، میری کسی بات کو بھی رد کر دے، گاڑی لے کے جائیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ آئیے بخاری شریف کے جلد نمبر 2، وہابی سن رہے ہو تو لکھو، کتاب بدء الخلق، کتاب کا نام ہے بخاری کی، بدء الخلق، باب ذکر الملائکہ، اور حدیث نمبر 3037۔ حدیث نمبر 3037 امام بخاری نے، میں بخاری کی سند اس لیے نہیں پڑھتا کہ سب کا اتفاق ہے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے۔ بخاری کی حدیث امام بخاری نے ابو ہریرہ تک پہنچائی، اس کی سند ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حب اللہ العبد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں ولی بنا لیتا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو اللہ ولی بنا لیتا ہے، ندا جبریلا، تو اللہ جبریل کو ندا کرتا ہے، جبریل کو آواز دی جاتی ہے، جبریل کو حاضر بارگاہ ہونے کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل سے، ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل جان لے میں نے فلاں بندے کو اپنا ولی بنا لیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَأَحْبِبْهُ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، میں تو کرتا ہوں محبت، مگر جبریل تو کیا کر، تو بھی اس سے محبت کر، فَيُحِبُّهُ جبریل، اللہ کے نبی فرماتے بھی جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جبریل بھی اس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس بندے کو دوست بناتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے، فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، اور اس کے بعد جبریل دنیا آسمان میں آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کے درمیان میں آتے ہیں، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اب دوسرے لفظوں میں ذرا منظر بتاؤں، 7 آسمان کے فرشتے جمع ہیں، جبریل سردار ہے، ولی جس کو بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ زمین پہ، وہ چل رہا زمین پہ ہے، تذکرہ آسمانوں میں ہو رہا، مقام ولی دیکھیں آپ، اور پھر یہی نہیں، ابھی تو دنیا نے کچھ نے پہچانا کچھ نے نہیں پہچانا، مگر اس ولی کا حال یہ ہے کہ سننے والے سامعین اس کی عظمت کا تذکرہ سننے والے فرشتے ہیں، اور خطیب جبریل علیہ السلام ہے، اور بانی مجلس رب تبارک و تعالیٰ ہے، جبریل آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اے فرشتوں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیا ہے، فَأَحِبُّهُ، تم بھی سب اس سے محبت کرو، کیونکہ میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ،
اللہ کے نبی فرماتے پھر تمام آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے اس کو اپنا ولی بنا لیتے. سبحان اللہ. آسمان کے فرشتے بھی اس کو ولی سمجھتے ہیں, دوست بنا لیتے ہیں. ثم يداء له القبول في الارض, اور پھر یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے, ان کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے, لوگوں میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ ولی ہو چکا ہے. اس کے ولایت کا ذکر آسمانوں میں بھی ہو رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ بھی کر رہا ہے. تو اے اہل زمین, اب تم بھی پہچان لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ معمولی انسان نہیں ہے. تو فرشتے آ کے اس کی مقبولیت زمین پر رکھ دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اس کی ولایت کی دھاک بٹھا دیتے ہیں. تو اب کس کی دلوں میں ڈالتے ہیں, کس کے دلوں میں مقبولیت رکھتے ہیں؟ جو ولی سے محبت کرتے ہیں, جو ولی کو دوست سمجھتے ہیں, اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں ان کے دل میں ڈالا جاتا ہی نہیں. بے شک بے شک. تو اب کسی کو اگر بولتے ہوئے دیکھو کہ بھائی تم فلاں کو ولی مانتے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جبریل نے اور فرشتوں نے ہمارے دل میں ڈالا ہے, اور تجھے اس لیے شبہ ہے کہ تیرے دل میں ایمان نہیں ہے, تیرے دل میں کچھ ڈالا ہی نہیں گیا. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے تو ولیوں کی توہین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے. مسلم کی حدیث نمبر 2637 ہے. امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر اس کو جلد 3 صفحہ 953 حدیث نمبر 1710 پر نقل کیا. امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد کے اندر جلد 2 صفحہ 509 حدیث نمبر 10623, اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد 7 صفحہ 41, اور امام بہقی نے کتاب الزہد کے اندر جلد 2 صفحہ 301 حدیث نمبر 805, امام ترمذی نے کتاب التفسیر باب سورہ مریم حدیث نمبر 3061 پہ اس کو نقل کیا. اب ایک اور شبہ, بھائی ٹھیک ہے جو متقی ہے پرہیزگار ہے اس کو ہم بھی ولی مان لیں گے, مگر تم تو کسی پاگل کو بھی ولی سمجھ لیتے ہو بھائی, ہوتا ہے نا. اب کہتے ہیں یہ مجذوب ہے بھائی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ علماء نے لکھا ہے, صوفیہ کرام کی کتابوں میں موجود ہے کہ ولایت کی 2 مشہور قسمیں ہیں, ایک سالک اور ایک مجذوب. سالک کو جو ہوش میں رہتا ہے, اور مجذوب کیا ہوتا ہے؟ ہوش میں نہیں رہتا. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. اس میں روزے کا اس میں در یا روزے کا ہو طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. حال یہ ہوگا کپڑے پھٹے ہوئے, بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہے, جسم سے بظاہر بدبو بھی آتی ہوں گی. حال یہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کر لگے گا یار یہ پاگل آدمی, دیوانہ آدمی ہے. عام آدمی پاگل سمجھتا ہے, مگر اللہ جس کو نگاہ عطا فرما دے وہ جانتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. اس کو کہتے ہیں مجذوب. حالانکہ مجذوب کا پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے, مگر حالات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ولایت کس قسم کا ہی انکار کر دیا, حالانکہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں. کچھ لوگ دیوبندی بولتے ہیں اپنے آپ کو, دعویٰ حدیث پڑھنے کا, حدیث دانی کا ہے, مگر حدیث سے معلوم نہیں آئی. یہ مجذوب بھی ہوتے ہیں, اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے. ان کے مقام کے لیے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا. ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 ہے, کتاب الزہد, اور باب کا نام ہے من لا یباہ لہو, اور حدیث نمبر ہے 4115. امام ابن ماجہ پوری سند بیان کر کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تک سند پہنچا, اور کہتے ہیں ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں الا اخبروک عن ملک الجنہ, اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت کی بادشاہت کن کے لیے ہے, جنت میں بادشاہ کون ہوں گے, کن کی حکومت چلے گی جنت میں. اور یہاں دیوبندیوں کا حال یہ کہ بیوی پہ حکومت نہیں چل رہی ہے, بوریا لے کے ادھر کبھی کبھی ادھر, اور ان کی بات ہو رہی ہے جن کی حکومت جنت میں چلیں گی, جنت کے بادشاہ.
اور سرکار کہہ رہے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جنت میں بادشاہ کن کے لیے کون بادشاہ ہوں گے؟ قل تو بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور آپ خبر عطا فرمائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال، اللہ کے نبی فرماتے، رجل ضعیف، جانتے ہو جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ جو بظاہر ضعیف، کمزور، ناتوا نظر آئیں گے، کمزور دکھیں گے، ناتوا دکھیں گے، مستضعف، بدحال ہوں گے، ان کی بدحالی کا یہ عالم ہوں گا ٹھیک سے کپڑے پہننے کے لیے، ان کا حلیہ دیکھو تو ان کی بدحالی حلیہ سے ظاہر ہوں گی، ذو تمرین، اور حال یہ ہوگا کہ لباس بھی پھٹے پرانے، پیوند لگے ہوئے، پھٹے ہوئے، بکھرے ہوئے لباس، لا یباہ لہو، اور جن کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، جن کو کوئی اہمیت دنیا میں نہیں دی جاتی تھی، لوگ ان کو دھکار دیتے تھے، بھگا دیتے تھے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں کمزور اور ناتوا نظر آ رہے تھے، لباس پھٹا پرانا تھا، حال بدحال تھا، پرواہ نہیں کی جاتی تھی، مگر مقام یہ ہے لو اقسم علی اللہ لا برا، حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات کو پورا فرمائے۔ اگر وہ بات دنیا میں کرے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، ایسا ہونا ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ کے علاوہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 2 صفحہ 114 پر لکھا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد 2 صفحہ 499 اور کہا کہ یہ حدیث کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر جلد 7 صفحہ 333 حدیث نمبر 10488، اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب جلد 4 صفحہ 70 حدیث نمبر 4835۔ تو نبی نے یہاں ہمیں بتایا کہ جنت کے بادشاہ وہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جو دیوانے ہیں، مذوب ہے، لباس پھٹے ہوئے ہیں، جن کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ میں صرف دلیل کے طور پہ ایک بزرگ کا واقعہ سنا رہا ہوں، آپ نے بہرحال سنا ہوگا، لیکن تبرکاً میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے زمرے میں ان کی ذات، ان کی شخصیت مجھے یاد آ رہی ہے۔ یہ بغداد کے ایک بدحال شخص کا تذکرہ ہے، لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، اور پاگل بھی کیوں نہ سمجھے کہ بڑی عجیب حالت ہے، بڑا عجیب مشغلہ ہے، ریت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کے جیسے بچے جھوپڑیاں بناتے ہیں، ریت پر مکان تعمیر کرتے ہیں، یہ ویسے ہی ریت کو گیلی کرتے ہیں اور ریت کے جھوپڑیاں بناتے ہیں۔ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگ مقام نہیں جانتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، خلیفہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ ایک مرتبہ سیر اور تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ بگی نکلی، شہر سے ہوتے ہوئے ویرانوں کی طرف بڑی، دیکھا ایک ریت کا ڈھیر ہے، ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے اور ریت کو گیلی کر کے اس کی جھوپڑیاں بنا رہا۔ زبیدہ نے کوچوان سے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ بگی چلانے والے کوچوان نے بگی روک لی، زبیدہ اترتی ہے، ملکہ ہے وقت کی، اسلامی مملکت کی ملکہ، عظیم الشان ملکہ، بڑے ناز و انداز سے اتری، بزرگ کے قریب گئی، بڑے ادب و احترام سے سلام کیا، السلام علیکم۔ سر اٹھایا، اس دیوانے نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ بنا تو رہے ہیں ریت کی جھوپڑیاں، یہ نہیں کہا کہ ریت کی جھوپڑیاں بنا رہا ہوں، جواب کیا دیا؟ جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ زبیدہ تھی، سنی تھی، وہابی نہیں تھی، اور قسم خدا کی دیوبند کے مدرسے سے پہلے ہندوستان میں کوئی ایک وہابی دکھا دو، قاسم نانوتوی سے پہلے وہابی دکھا دو، اشرف علی تھانوی سے پہلے دکھا دو، ان کے باپ دادا خود سنی تھے۔ اشرف علی تھانوی کے نانا کا خود عرس ہوتا تھا، تھانوی نے خود کمالات اشرفیہ میں لکھا، یہ سب ٹنٹناٹن سنی تھے۔ بلکہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک مثنوی میں فرماتے، ہندوستان کی تعریف کرتے، فارسی کا شعر ہے، مفہوم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین تو کتنی سنی خیز ہے،
تو کتنی سنی خیز ہے کہ یہاں سنیت کی ایسی بہار ہے کہ سمندر سے جو ماہی یعنی مچھلی پکڑنے والا جو سمندر سے مچھلی نکالتا ہے وہ مچھلی بھی سنی ہوتی ہے. سب سنی ہی تھے. اور کٹر سے کٹر خبیث وہابی کو پکڑ لو, آپ کے علاقہ کا جو سب سے زیادہ بدبودار ہو اس کو چنو, جو جماعت کا امیر بن گیا ہو, اور اس سے پوچھو تیرے دادا کون تھے, کہیں گا سنی. پردادا پہ تو گنجائش ہی ختم ہے. اب وہ کہیں گا اچھا دیکھیے بات کیسی کہیں گا, مکاری کریں گا, کہیں گا ہم پہلے گمراہی میں تھے اب ہدایت پر آ گئے. جاہل ہدایت پہلے تھی کہ اب ہے, جتنا پیچھے جائے گا ہدایت اتنی مضبوط ملتے جائیں گے, کیونکہ وہ دور نبی سے قریب ہوتا جائے گا. تو تم ہدایت پر نہیں ہو, تم تو وہ ہو جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ میری امت پہ 73 ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی ہوں گے, تم وہ ہو. تو زبیدہ بھی ٹنٹناٹن سننی تھی. تو اس نے جیسی سنا کہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے محل بنا رہا ہو, ہنسی نہیں, مذاق نہیں اڑایا کہ یہ کیا بیوقوفی کی بات کرتے ہو, بنا رہے ہو مٹی کے ڈھیر, ریت کے جو ہے جھوپڑے, اور جنت کے محل کہتے ہو. بلکہ کیا کہتی ہے حضور, کیا یہ محل بیچیے گا؟ یعنی زبیدہ عقیدہ بتا رہی ہے. اور یہاں مجاز ملا کہ اس زمانے میں سنیوں کے عقیدے ہوتے تھے, اور الحمدللہ آج بھی بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ولی چاہے تو وہ جنت بھی عطا کر سکتا ہے. کہا جنت بیچیے گا؟ ہاں کیوں نہیں, بیچنے کے لیے تو بنا رہے. کہا حضور کتنے کی ہے؟ کہا 1 درہم, 1 روپیہ, 1 درہم چاندی کا سکہ, 1 چاندی کا سکہ. زبیدہ نے بٹوے سے نکالا, بڑے ادب سے حضرت کی ہتھیلی پر رکھ دیا. حضرت نے کیا کیا, محل کو ہاتھ سے ڈھکیل کے توڑ دیا. کہا یہ لے جا, محل دے دیا. زبیدہ خوش ہو گئی, بگی میں آ کے بیٹھی. ہارون رشید دیکھ رہے ہیں اس ماجرے کو, کہتے زبیدہ اتنی عقل مند ہو, اتنی دانا ہو, ایک پاگل کے پیچھے 1 روپیہ برباد کر دی, کسی مستحق کو دے دیتی. اچھا دیکھیں یہ سوچ وہی تھی جو آج ہے. میلاد کیوں مناتے ہو, کسی غریب کو دے دیتے. دیکھیے سوچ کا فرق. اچھا عجیب بات ہے, اجتماعات جب کرتے لاکھوں روپے خرچ, اس وقت یتیم بچے یاد ان کو اس وقت نہیں آتے. وہ ذاکر نائک اسٹیج لگاتا ہے, لاکھوں کا اسٹیج ہوتا ہے. بامبے میں میرے بہت پروگرام ہو چکے ہیں. بامبے میں میں آگے تو تفصیلات آئیں گی, میرے پروگرام بھی الحمدللہ اچھے اچھے اسٹیجوں پہ بھی ہوئے. تو میں نے ڈیکوریشن والوں سے پوچھا کہ یہ ذاکر نائک جو اسٹیج لگاتا ہے تقریباً اس کا تخمینہ کیا ہوگا, اس کا ایوریج کیا ہوگا, اس کتنے روپے کا. تو کوئی بتاتا ہے 60 لاکھ, کوئی کہتا ہے 50 لاکھ. کتنے روپے کا تو اسٹیج ہوتا ہے. تب یتیم بچے یاد اس وقت نہیں آتے, اس وقت نہیں آتے. یہ بدعت ہے کہ سنت ہے. ارے نبی کا ممبر تو لکڑے کا ہوا کرتا تھا, تم یہ ڈسکو ڈانسر کے آیا میں ڈسکو ڈانسر والے اسٹیج کیوں ہے. مگر اس وقت بدعت نہیں دکھتی. آپ کو ان کو بدعت کہاں دکھیں گے, آپ نے نبی کے نام سے 4 یا 11 بلب لگا دیے, فضول کر دی. تو دیکھیں سوچ وہی تھی, کہا 1 درہم تم نے فضول برباد کر دیا. زبیدہ کہتی ہے جانے دیجیے بادشاہ سلامت, امر المومنین, اللہ نے اتنا دیا ہے, 1 روپے کی کیا ویلیو. بات ختم ہو گئی, گھر آ گئی. رات ہوئی, زبیدہ اور ہارون رشید دونوں خوابگاہ میں سو گئے. آدھی رات کے قریب ہارون رشید کو ایک خواب نظر آتا ہے. خواب کیا تھا, جنت کی سیر کر رہے ہیں. سیر کرتے کرتے پہنچے, بڑا حسین و جمیل سفید محل نظر آیا جس پہ لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. زبیدہ کا محل. ارے یہ تو ہماری بیگم کا محل ہے. 2 پہرے دار بھی کھڑے ہوئے ہیں, چلو اندر جا کے دیکھنا چاہیے. اندر بیگم بھی ہوں گی, محل بھی دیکھیں گے, زبیدہ کو کیسے جنت میں محل ملا. جیسی اندر جانا چاہتے تھے سپاہیوں نے روک دیا, رک جاؤ, جس کا محل ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. اچھا محل کس کا, ہماری بیگم زبیدہ کے. ہاں آپ ہی کی بیگم کا ہے, مگر اجازت نہیں ہے. اچھا چھوڑو, یہ بتاؤ کہ یہ محل ہماری بیگم کو کس نیکی کے عوض ملا. کون سے عمل کا؟ کوئی عمل نہیں. یہ تو وہ محل ہے جو بغداد کے مجذوب جس کو دنیا بہل الدانا کہتی ہے. لوگ پاگل سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں تو وہ دانا ہے. بہل الدانا جسے کہا جاتا ہے, اس نے جو بیچا تھا یہ وہ محل ہے.
جس کا سودا 1 درہم میں ہوا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، ہڑبڑا کے بیدار ہوئے، رونے لگے۔ زبیدہ کی نیند کھلی۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زبیدہ بیگم آپ کامیاب نکلی، ہم ناکام ہو گئے۔ جس کو ہم دیوانہ سمجھ رہے تھے اس کا عالم تو یہ اخبرو کا عن الملک الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ یہ تو وہ ہے جنت کے بادشاہ، سودے یہاں کرتے ہیں، خریداری بیچتے وہاں ہیں، سودے یہاں ہوتے ہیں، ڈیلیوری وہاں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ڈیلیوری پہ اتنے واقعات ہیں، ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں امام، بہت جلدی میں بچانا ہے کیونکہ اصل میں میرا موضوع تصوف آنا ہے بھائی، لیکن ابھی حالات نے ان خبیث و غرض کی لائن میں لا دیا اپنے کو، اور میں اپن اچھے، اپنے صوفی لوگ اچھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حاجی صاحب آتے ہیں، دیکھیں ڈیلیوریاں کیسے ہوتی ہے۔ حضرت نے ڈیلیوری بول دیا تو مجھے یاد آ گیا، کہا حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ 1 لاکھ درہم ہے، 1 لاکھ روپیے ہے، میں بطور امانت آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں، آپ اس کو رکھیے۔ آپ نے فرمایا اچھا رکھ دو۔ حاجی صاحب چلے گئے، حج کر کے واپس آئے، امام حسین کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواز رسول کے پاس، کہا حضور وہ میری رقم میں جو امانت تھی، کہا بھائی آپ کی امانت تو ہم نے خرچ کر دی، لیکن میں تمہارے سامنے 2 پیشکش رکھتا ہوں۔ کہا کہاں خرچ کر دی؟ کہا مسکین آئے اور یہ نواز رسول کی بارگاہ میں ممکن نہیں کہ کوئی سائل آئے اور خالی لوٹ جائے۔ اس وقت ہمارے پاس اس رقم کے سوا کچھ نہیں تھا، ہم نے سب سائلوں میں دے دیا، البتہ 1 لاکھ درہم ابھی ہے تو میں تمہارے سامنے 2 پیشکش رکھتا ہوں، پہلی 1 لاکھ روپیہ لے جاؤ ابھی، اور دوسری یہ کہ اگر میں نے جو خرچ کیا اس پر تم راضی ہو جاؤ تو اس کے عوض میں تمہیں جنت کا محل دے دوں۔ تو سب سنی تو تھے نا، انہوں نے کہا نہیں کہا ارے حضور تقویت الایمان آنے والی ہے 1400 سال کے بعد، اس میں تو آپ کے ابا کے بارے میں لکھا جائے گا کہ علی اور محمد کسی چیز کے مختار نہیں ہیں، کوئی پاور نہیں، آپ اتنا پاور دکھا رہے۔ سنی تھے، ٹنٹلاٹن تھے، امام حسین کے دور کے تھے، کہا حضور سودا بڑا سستا ہے، آپ مجھے جنت کا پروانہ لکھ کر دے دیجیے۔ امام حسین نے کاغذ بلوایا، کہا میں نے اس حاجی فلاں ابن فلاں کے نام جنت ہبا کر دی، اس کو جنت دے دی جائے۔ حاجی صاحب کاغذ لے کر آئے، اولادوں کو جمع کیا، کہا بہت اچھا سودا کر کے آئے ہو۔ کہا ابا کیا کر کے آئے؟ کہا 1 لاکھ امام حسین کے پاس رکھایا تھا، یہ معاملہ ہوا، نواز رسول نے جنت کا پروانہ دے دیا۔ میری وصیت ہے کہ جب انتقال ہو جائے اس کو قبر میں ڈال دینا۔ مثال ہوا، قبر میں ڈال دی گئی۔ اب یقیناً حضرت کے بقول وہ چٹھی لے کے تو کھڑے ہو گئے ہوئے، ڈیلیوری چاہیے، ڈیلیوری میمو ہے میرے پاس۔ دوسرے دن کیا ہوتا ہے، جب یہ اولاد قبرستان پہنچتی ہے، والد کی قبر پر کچھ اصالے ثواب کرے، تو کاغذ دوسرا رکھا ہوا، اس پہ لکھا ہے کہ امام حسین نے جو سودا کیا تھا وہ سودا پورا کر دیا گیا، جنت دے دی گئی ہے۔ یہ سب وہی کے فیض یافتہ ہے۔ اب خلیفہ اٹھنے کا آپ تو کامیاب نکلی، جس کو ہم دیوانہ سمجھتے تھے انہوں نے جنت تو آخر تمہیں دلا دی۔ ملکہ نے تسلی دی کہ امیر المومنین غم مت کیجئے، کہاں جانے والے، چلیے منہ ہاتھ دھو لیجئے، فارغ ہو جائیے نماز فجر وغیرہ سے، تلاش کرتے ہیں، ملتے ہیں ان سے۔ بگی میں بیٹھے اب چلے ڈھونڈ رہے ہیں تو بحر الدانہ نہیں ملتے، کیونکہ مزدوروں کا حال کیا ہوتا ہے، جہاں یہ بیٹھ جاتے وہیں دنیا بچ جاتی ہے، اور جہاں یہ ناراض ہو کے اڑ جاتے وہیں دنیا ویران اور اجاڑ ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کے کوئی ٹھکانے تو ہوتے نہیں ہیں۔ اب جب اس ریت کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو بحر الدارہ نہیں تھے، دن بھر خلیفہ بگی میں ملکہ کے ساتھ بحر الدارہ کو ڈھونڈتے رہے لیکن نہیں ملاقات ہوئی۔ افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے مایوس گھر آتے، دوسرا دن نکلتا، پھر ڈھونڈنے نکلے، غالباً 2 یا 3 دن کے بعد پھر ایک ریت کا ٹیلا نظر آتا ہے، پھر بحر الدانہ کی ذات ہے، پھر وہی جھوپڑیاں ہیں۔ اب جیسی بادشاہ نے دیکھا خوش ہو گیا، بگی سے اترے، بڑے احترام کے ساتھ قریب گئے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت کے محل بنا رہے ہیں۔ وہی کام؟ کہا حضور جنت کا محل بیچیے گا؟ کہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہے ہیں۔
تو کہا حضور ایک محل بیچ دیجئے، قیمت کیا ہوگی؟ کہا تیری پوری حکومت۔ ہاں خلیفہ حیران، حضور یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ روز پہلے آپ نے اپنی کنیز، اپنی لونڈی زبیدہ کے ہاتھ محل بیچا تھا 1 درہم میں، اور اچانک 2-4 دن میں اتنی قیمت بڑھ گئی۔ فرمایا ہارون رشید سن، تیری جو ہے بیوی نے، تیری ملکہ نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تو محل دیکھ کر آ رہا ہے، اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سودے کیسے ہیں؟ والذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تحقیق میں جاتے ہیں یہ کیسا اور وہ کیسا سمجھ لو اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، یہ تحقیق کے چکر میں رہیں گا۔ جب مارے آئے تو فرشتے کہیں گے پہلے تو تیرے ایمان کی تحقیق کرنا ہے، بیٹھ جائیں، اب تحقیق کے بعد نکل جائیں گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی حدیث کے ضمن میں نے یہ بات بیان کی کہ سرکار نے فرمایا کہ جنت کے بادشاہ وہ ہے جو بظاہر پھٹے لباس والے ہیں، بدحال ہیں، مگر ان کی شان یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لے اللہ اس بات کو پورا کرے۔ مگر آئیے بہل الدانا کی عظمت کیا مانیں گے، حضرت امام حسین کی کیا مانیں گے؟ حال تو یہاں یہ ہے کہ یہ حضرت علی جیسی شخصیت کے بارے میں کتنے بدترین عقیدے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ کلپیں دکھا رہا ہوں، یہ شخص آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ناموں کی تاثیر آتی ہے، احکام شرع میں، احکام شریعت کتاب عالت میں فرماتے ہیں ناموں کی تاثیریں آتی ہے، اس لیے نام اچھے رکھو، جیسے نام ہوں گے ویسی اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اب دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہے، نام کی تاثیر کا کچھ ذرہ مجھے بھی ملا۔ فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ، سرکار مسکرا دیے، پوچھا گیا رسول اللہ کیوں مسکرایا؟ کہا وہاں ابلیس تھا۔ اب آئیے پہلے دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کو آج کل لوگ بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انگلش بول لیتے ہیں تو صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، 90% تو انگلش ہی نہیں سمجھتے، بولتے بول رہا ہے کچھ اچھا ہی بول رہا ہوگا۔ اس نے ایک انٹرویو دیا آئی ایس کا، انٹرویو کی پہلی جھلک سن۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے میں نہیں چیز ضروری ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانتے بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے جو کہ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مان سکتے، ادھر نہیں، کم از کم 25 آیتیں ہو سکتی، یہ 25 کم از کم آیتیں آپ کہتے 40 آیت، ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے وسیلہ شفاء حرام 25 25 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ شفا اور وسیلہ حرام ہے۔ رسول اللہ تو سنائے گا۔ تو میں جب پہلی بار ممبئی گیا تو اس کے آفس کے سامنے پروگرام رکھا گیا 2 روز کا، تو دونوں روز میں نے اس کو یہ آواز دی، بھائی کیا میں نے اس وقت کہا سن لیجیے، اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہو تو اس بات پہ مناظرہ کر لے، جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں، ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے، ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کرتے ہیں، کتابوں کی روشنی میں بات کرو۔ تو بہرحال وہ تیار نہیں ہوا، میں نے کئی جگہ کیا، یہ اس کے بالکل آفس کے پاس میرا پروگرام ہوا تھا۔ آفس کی کنڈیشن کیا تھی سنیں گے، اوپر رہتا ہے نیچے آفس ہے، اور یہ دونوں پروگرام لائیو چل رہے تھے میرے دین اسلام چینل پر، جو سنیوں کا چینل ہے بامبے کا، 8 لاکھ لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے ایٹ اے ٹائم، یہ پٹھا بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی منہ دھئی جو جمع تھا منہ کھلا نہیں،
اب اس کے بعد یہ ہوا کہ شری لنکا گیا، اور اب آپ حافظ احسان صاحب سے واقف ہو چکے ہیں، میرے خیال سے انہوں نے اس بارے میں بتایا بھی ہوگا، یہاں کچھ بتایا، کلپ بھی دکھائی، کوئی کلپ نہیں دکھائی، میں کلپ پہ دکھا دیتا ہوں۔ تو حافظ احسان صاحب نے اس کو وہاں شری لنکا میں پکڑ لیا، چلو بیٹا آ جاؤ، پکڑنے آ گئے تم، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ جناب آپ نے 25 آیتوں کا دعویٰ کیا ہے، ایک آیت سنا دو جس میں وسیلہ لینا حرام لکھا ہے۔ کتنی آیت؟ ایک آیت۔ اس کو پہلے لیٹر پیڈ لکھ کر دیا گیا، آئیے لیٹر پیڈ دیکھ لیجیے، یہ السنہ کا لیٹر پیڈ ہے حافظ احسان صاحب کا، جو اس کو باقاعدہ دیا گیا، جس میں چیلنج کیا گیا، یہ پورا انگلش میں ان کی دستخط کے ساتھ لیٹر پیڈ ہے، یہ سب نیٹ پہ ڈلا ہوا ہے، آپ نیٹ سے بھی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ احسان صاحب اس سے بات کر رہے ہیں وہاں پر، rejecting wasila. So what I said was, in email what I wrote, that all those 25 verses which we referred to, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek احسان صاحب نے کہا کہ آپ نے 25 آیتوں کا اپنی تقریر میں دعویٰ کیا ہے، اور جو آیتیں جو آپ نے پیش کی اس کا تعلق کفار سے ہے، بتوں سے ہے، اس کا تعلق مومنوں سے، ایمان والوں سے نہیں ہے۔ تو آپ ایک آیت ایسی بتائیے جس میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا وسیلہ لینا حرام ہے، تو آپ اپنا کارڈ دے دیجیے، سوال لکھ کر دے دیجیے۔ تو آپ کے سامنے کا 4 سال پہلے بھی لکھا گیا ہے، 4 سال سے آپ کو بولا جا رہا ہے، 4 سال سے آپ کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، نہیں اس بار ہم جواب دے دیں گے۔ اب بہرحال انہوں نے لکھ کر دیا، حافظ صاحب لکھ کر تو مطمئن ہو گئے۔ خیر تو میں نے سری لنکا میں کہا کہ مجھے وہاں وہ بات پیش کرنی تھی کہ 4 سال پہلے میں نے آپ کو وزٹنگ کارڈ دیا تھا، آپ نے اس پر گفتگو کی لیکن جواب نہیں آیا، تو اب میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ 7 مہینے ہو گئے، ابھی تک جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک جواب آئے گا، اس لیے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت نہیں جہاں یہ ہو کہ اے مسلمانوں تم کو وسیلہ لینا حرام ہے، ایک بھی آیت نہیں، بلکہ اس کے اپوزٹ میں وسیلہ لینے پر آیتیں موجود ہیں۔ تو اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا، اور یاسر قاضی نے 500 آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ بولا، یہ 25 آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ جو آدمی قرآن سے کھیلے، چاہے وہ کتنے لوگوں کو مسلمان وبا نہیں کرتے، تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب بھی موقع ہے، میں 2-4 جگہ پہ یہ میسج دے چکا ہوں، چنئی میں، کیرلا میں، بامبے میں، دوسری جگہ پہ دیا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ذاکر نائک کے فالوور ہو، آپ برائے مہربانی اس کو یہ پیغام دو کہ ہمارے سوال کا جواب دو، اور یہ نہیں کہنا کہ جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ملا، اس لیے کہ 21 تاریخ کو سوال ہوا ستمبر کی، 29 تاریخ کو آپ نے ای میل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، گورنر کو اور دوسرے لوگوں کو ای میل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو وقت ملا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقت ملا، اور عقیدے کے سوال پہ جواب دینے کو وقت نہیں ملا، جبکہ 7 مہینے ہو گئے۔ تو میری گزارش ہے اگر ان کے فالوورز ہو اور نہ بھی ہو، آپ نے اگر ہمت ہے تو جا کے پوچھئے، ای میل کیجئے، سامنے پوچھئے کہ سری لنکا میں جو سوال ہوا، ہمارے دوسرے علماء کرام نے بھی سوال کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دو، اس لیے کہ یہ سوال ایسا ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہر مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا، سب آپ کی طرف پہنچ نہیں سکتے، آپ سیکیورٹی کے ساتھ رہتے ہو، سب آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لیکن سب کو یہ کھٹکا ہے کہ 25 آیتیں وسیلہ حرام، ہم وسیلہ لے یا نہ لے، لے یا نہ لے، لوگوں کو اپنے ڈاؤٹ میں ڈال دیا، کنفیوژن میں ڈال دیا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سوال سے کروڑوں مسلمانوں کو کنفیوز کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تم جواب دو، اور اگر جواب نہیں دیتے، جبکہ جواب ہے ہی نہیں، جواب نہیں دے سکتے، تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ۔ اطلاع ملی کہ IRF کے مینیجر بھی یہاں قریب ہی میں رہتے ہیں، تو ہم آپ سے محبت سے گزارش کرتے ہیں کہ مینیجر ہونے کی حیثیت سے ایک کام یہ کر دیجئے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دلوا دیجئے، سوال کا جواب دلوا دیجئے۔ لیکن ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ پتھر کی لکیر بنا کر کہتے ہیں کہ سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ مت کرو،
سنیوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ ہٹانے کی کوشش مت کرو، اولیاء کرام کی محبت ہٹانے کی کوشش مت کرو، یہی محبت ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آج تقریباً 85,000 لوگ انٹرنیٹ میں اس کو دیکھے ہیں، اور اس ویڈیو کو کئی لوگوں نے کاپی کر کے دوسرے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اپلوڈ کیا ہے، کئی جگہ پہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ خالی ذاکر نائک واز چیلنج ان سری لنکا ٹائپ کریں گے تو پوری ویڈیو آپ کو ہو جائے گی۔ اللہ، میں تو چیلنج کر چکا، ابھی آپ کے ساتھ فاروق بھائی بھی، انہوں نے بھی چیلنج کر لیا ہے، غالباً کئی علماء نے کیا ہے، اور آپ بھی آگے کر سکتے ہیں، اور یقیناً کریں۔ حضرات تو کل تشریف لے جا رہے ہیں، میں کل بھی ہوں، 2 تاریخ کو بھی ہوں، 24 کو بھی ہوں، 25 کو بھی ہوں، ہندوستان میں ہی ہوں، بامبے کے قریب ہوں، جب وہ چاہے بلا لے۔ آج تقریباً 1.5 سال سے زائد ہو گیا، ابھی تک کوئی جواب نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا، اس لیے کہ مسلمان کو وسیلہ حرام قرار دینے والی ایک آیت بھی نہیں۔ تو ہم نے یہاں بھی بتایا، بامبے میں ذاکر نائک کے مینیجر کے گھر کے سامنے بھی یہ اعلان کیا، اور کئی جگہوں پہ الحمدللہ ہم نے اعلان کیا کہ پلیز اگر اس کے فینس یہاں ہو تو اس کو جا کے کہو کہ سری لنکا والوں کے سوال کا جواب دیا جائے، اگر نہیں مانتے تو حدیث کی روشنی میں ہمیں تم سے دور رہنا ہے، تم کو ہم سے دور رکھنا ہے۔ ہم تو الحمدللہ، میں نے کہا نا، سنی بھاگتا نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمارے ویڈیو کلپ کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارا لیٹر ہیڈ بھی ہے السنہ ٹرسٹ کا، ڈسکشن لیٹر ہم نے دیا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ جب بھی فری ہو ہم آپ سے وسیلے پر، شفاعت پر، حیات النبی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ائمہ کرام کی تقلید پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میری بھی سائن سگنیچر ہے، میرے دوست انتخاب ظفر کی بھی سگنیچر ہے، نام کے ساتھ، لیٹر ہیڈ میں، ٹیلی فون نمبر، ای میل کے ساتھ دیا، اور میرا اپنا وزٹنگ کارڈ دیا۔ تو الحمدللہ فخر کے ساتھ نہیں کہتا، ایک بزرگ کے کہنے پر میں کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہمارے پاس انڈین تقریباً 70 لاکھ کی آڈی A4 ہے، برانڈ نیو، انڈین تقریباً 70 لاکھ کی آڈی A4 ہے، برانڈ نیو، 1.5 سال سے اعلان ہو رہا ہے تو میں استعمال بھی کرتا ہوں۔ ہم نے یہ اعلان کیا کہ ایک آیت دکھا دو وسیلہ حرام ہے اور یہ گاڑی لے کے جاؤ، ایک آیت دکھا دو وسیلہ حرام ہے اور یہ گاڑی لے کے جاؤ۔ 70 لاکھ کی گاڑی آڈی A4، ایک آیت دکھاؤ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ہمت آئے، آپ 70 لاکھ نہیں 10 کروڑ کا بھی چیلنج کرو، وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کسی بھی ان کے چہرے کو ہی آپ چیلنج کرو، ذاکر نائک سامنے آئے تو چیلنج کرو، کوئی بھی وہابی کہے وسیلہ شرک ہے، حرام ہے تو چیلنج کرو۔ ارے حرام دور کی بات ہے، مکروہ والی ایک آیت دکھا دو، 70 لاکھ نہیں 10 کروڑ کا چیلنج کرو، کوئی سامنے نہیں آئے گا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ 11 گاڑیاں تو اسی طرح کی ابھی تک۔ ابھی دیوبندی جماعت کا، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا مناظر کہلاتا ہے طاہر گیاوی۔ نہیں زندہ ہے مارا نہیں، اسی سے جلدی نہیں مرتا ہے، بڑی لمبی عمر لے کر آتے ہیں لوگ۔ ہاں جھک جھک کے مرے گا، رگڑ رگڑ کے مرے گا۔ تو طاہر گیاوی نے ایک تقریر کی، غالباً یہ بامبے کی تقریر ہے، آڈیو تقریر ہے، نیٹ پر ڈلی بھی ہے۔ اس میں معاذ اللہ اس کو درود و سلام کی کیا توحید کی ضرورت سنی آپ۔ اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، یہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے،
اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تو پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں. آواز اور اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے. درود پاک کی پہلی میں تو طاہر کہتا ہے بیوقوف آدمی سمجھتا ہے اس میں حلوہ جا رہا ہے، تو وہ بیوقوف آدمی یہ خود ہی ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ سنی دن رات حلوہ کھاتا ہے، اس کو معلوم ہے حلوے کٹوروں میں ڈبوں میں لے جائے جاتے، پولیتھینوں میں نہیں لے جائے جاتے. ان کو حلوے ملتے نہیں ہیں. اب جس کو جو ملتا نہیں ہے تو نادیدہ دیکھتا رہتا ہے، حلوہ تو نہیں جا رہا ہے کہیں، جو وہی ہے. تو اب بہرحال ان کو حلوے نصیب نہیں ہوتے کیونکہ ان کی قسمتوں میں کوے لکھ دیے گئے ہیں. ابھی تو مولوی نے لکھا نا بھائی کوا کھانا ثواب ہے، کون سی حدیث میں پتہ نہیں ثواب ہے، جبکہ کوئی جانور کھانا ثواب نہیں ہے، جائز ہو سکتا ہے لیکن ان کے اندر کوا ہی کھانا ثواب ہے. تو اب بہرحال وہ پولیتھین لے جا رہا ہے، آدمی تو سمجھتا ہی ہے. بہشتی زیور یہ ایسی کتاب ہے جو ہر دیوبندی کے گھر میں مل جائے گی، آپ کو ہر تبلیغی کے گھر میں مل جائے گی. بہشتی زیور کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کے مریض امت صفحہ نمبر 70 ہے اور مسئلہ نمبر 26 دوسرا حصہ انہوں نے بڑا عجیب مسئلہ لکھا. کہتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی. نجیس چیز میں کیا کیا آ گیا؟ گو، پیشاب، پاخانہ، منی، گوبر، یہ سب نجاست ہے، نجیس چیزیں. ہاتھ میں تھانوی صاحب کہتے کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے. اب منع بہت ساری چیز ہے لیکن اور ہوتا ہے، تو کہتے نہیں ہاتھ میں گو گوبر لگ گیا 3 دفعہ چاٹ لو پاک ہو جائے گا. اب یہی سوال اعلیٰ حدیث بدرو کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی پاک روح کا کام یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب بتائیے، دیکھیے میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسئلے کتابوں میں لکھے کس لیے جاتے ہیں؟ معلومات ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسرا اسٹیپ عمل کرنا. تو اس میں لکھے جاتے ہیں نا. تو اب اشرف علی تھانوی تو ہمارے مولانا نہیں ہے، تو ہم کیوں عمل کریں گے؟ نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت نے کہہ بھی دیا کہ یہ تو کسی خبیث روح کا کام ہو سکتا ہے. تو سنیوں کی تو روح بڑی پاک و پاکیزہ ہے، جہاں نبی بستے ہو وہاں غلاظت نہیں بچ سکتی. اور اس پر عمل کون کرے گا؟ اس پر کریں گے طاہر گیاوی. بہار میں رہتے گیا کے اندر یہ، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ گئے پاخانہ کرنے کھیت کے اندر. ہم نے آج ہی کے لیے تو مسئلہ لکھا ہے، اس سے زیادہ اچھا موقع کون سا ہے جس پر عمل کریں؟ پانی کی ہے قلت. تو اب انہوں نے طاہر گیاوی صاحب نے اپنے حکیم الامت کے مسئلے پہ پورا عمل کیا، پورا ہاتھ سے اچھی طرح سے ٹکڑا صاف کیا، وہ پوری غلاظت وہاں سے منتقل ہو کے آئی ہاتھ میں، اور پھر وہ 3 دفعہ چاٹا، 1 2 3 اور ہو گئے خوش، ہاتھ ہو گیا پاک. مگر کسی سنی نے دیکھ لیا، کہا جناب منہ کا کیا ہوا؟ بھائی منہ کا کیا ہوا بھائی؟ دیکھیے حکیم الامت کی عقل کتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ ہاتھ میں نجاست لگے 3 دفعہ جاتا ہاتھ پاک ہو جائے گا، تو منہ کا کیا ہوگا بھائی؟ تو اب میں نے بہاری میں ایک جلسے میں کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ تھانوی صاحب مر گئے، اگر زندہ ہوتے میری یہ تکلیف سن لیتے تو 2 کام کرتے. پہلا یا تو خودکشی کر لیتے، کہتے یار یہ لڑکے نے واقعی یار بات پکڑ لی، آپ نے تو غلطی ہو گئی یہاں پر، یہ تو اپنے لکھا ہی نہیں منہ کا کیا ہوا. یا تو خودکشی کرتے یا پھر کرتے کہ ایسا کرو اب مسئلے کو کچھ سدھارو،
کوئی تعویل نکالو تو آگے مسئلہ بڑھا دیتے. اب منہ کو صاف کرنے کے لیے اس میں تناسل ڈالے, منہ چلے, اس سے منہ بھی صاف ہو جائے. اب اس کے علاوہ کوئی پانی سے تو ہے الرجی ان کو. یہ ہاتھ میں نجاست لگے تو یہ زمین پہ رگڑ کے ہاتھ نہیں صاف کریں گے, دیوار سے نہیں پوچھیں گے, گھاس سے نہیں پوچھیں گے, چاٹیں گے. تو یہ اللہ کی مار تھی کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ عالم الغیب میں جانتا تھا کہ خبیث جماعت میرے نبی پر درود پڑھنے کو نجاست سے تشبیہ دیں گی, پہلے ہی انتظام کروا دیے گئے, نجاست چاٹو. ایک اور نمونے کو دیکھ لو, چلیے باہر نکل پڑیے. تو کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے, محرم کا گوشت لایا ہے, شبرات کے کنڈے لایا ہے, لے لو کوٹھے پہ چھت لیا جی, نہ کھایا جی. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا, تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے, چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے, کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. وہ 11ویں کا دودھ ہو, وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو, وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو, تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے. سور سے زیادہ حرام ہے, سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول. لینگویج دیکھ رہے ہیں آپ, ان کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی بریلی مولانا لوگ بڑی گالے گلوچ کرتے ہیں, ہماری چاہلتوں کے جواب دیتے ہیں. اور اگر پھر فرض ہمارا کوئی عالم تم کو گالی بک بھی دیتا ہے تو تم اپنی بدنصیبی پہ جتنا رو اتنا کم ہے کہ ہمارا عالم تو تم کو گالی دیتا ہے مگر تم بزرگان دین اور رسول اللہ کو گالی دیتے ہو. تو تم گالی کس کو دیتے ہو؟ 11ویں شریف کا دودھ ہو یا بی بی فاطمہ کی سان کے ہو, یعنی ان کی فاتحہ کی نیاز ہو, سور سے زیادہ حرام ہے, سور سے زیادہ. تمہاری اپنی لینگویج اتنی بگڑی, اور جب ہم جواب سکتے تو کہتے ہیں صاحب بریلوی جھگڑالو ہوتے. آئیے میں جھگڑالو بات نہیں کروں گا, میری عادت ہے کہ ان کو انہی کے گھر سے پہنچاتا ہوں. یہ کتاب دیکھیے, کتاب کا نام ہے نزول الابرار, یہاں رکھی ہوئی بھی ہے کہ نزول الابرار من فقہ نبی المختار. اب دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے, رسول اللہ کو مختار نہیں مانتے ایک طرف, یہاں مختار بھی لکھ رہا ہے. ایسا پاگل لوگ. علامہ ان کے علامہ تو طاہر ہے وحید الزماں حیدرآبادی, وہی بیوی والے نواب, ان کی لکھی ہوئی ہے, بنارس سے چھپی ہے, صفحہ 31 پر کیا لکھتے ذرا نواب صاحب سنیے. سرور القلب والخنزیر فقیہ قولان ولساہ طہرا. کہتے کتے کے جھوٹے اور سور کے جھوٹے میں, یعنی کسی کھانے میں کتا منہ ڈال دے, سور منہ ڈال دے. اب اس کھانے کے بارے میں 2 قول ہے. صحیح قول یہ ہے کہ وہ کھانا پکانا پاک ہے. سور کا جھوٹا پاک, کتے کا جھوٹا پاک. آگے آئیے سن لیں. اب اسی کتاب کے اندر اسی نزول الابرار کے دوسرے صفحے پہ ایک جگہ انہوں نے صفحہ نمبر 49 پہ بڑی لمبی چوڑی ہیڈنگ لگائی, لکھے کہ منی پاک ہے, اور وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا بو بھی پاک ہے, اس کا پیشاب بھی پاک ہے. پیتے رہیں, دیکھیے مولانا صاحب نے کہا پیتے رہیں. میں ایک بڑا اچھا تصور پیش کر رہا ہوں.